السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ابھی تک الحمدللہ ہم نے 10 رکوع پڑھ لیے تھے۔ 10 رکوع کا مختصر خلاصہ بیان کر کے، تاکہ ہمارے ذہن میں وہ ساری بات آ جائے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ہم 11ویں رکوع کی طرف چلیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کے آغاز میں بنیادی طور پر 3 فرقوں کا ذکر کیا کہ جو دنیا میں رہنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 5 آیات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بارے، مومنوں کے بارے نازل فرمائی، 2 آیات مشرکین کے بارے نازل فرمائی یعنی غیر مسلم کے بارے، اور پھر اگلی 13 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین کی اس میں اللہ رب العزت نے 2 اقسام بیان فرمائی۔ ایک وہ قسم کہ جن کے دلوں میں کفر ہے، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا تعلق اس سے تو نہیں ہے، لیکن دوسری قسم وہ تھی کہ جن کے دل میں کفر تو نہیں ہے لیکن شک و شبہات ہیں۔ کبھی اسلام کی کوئی نعمت مل جاتی، اسلام کے قریب چلے جاتے، اسلام میں اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی، اسلام سے دور چلے جاتے۔ بھی آئی نہیں ہماری طرح کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور کوئی اللہ رب العزت ہمیں خوشی کا موقع دیتے، ہم دین سے دور چلے جاتے۔ اللہ رب العزت نے 20 آیات میں بنیادی طور پر 3 قسم کا گروہ کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا، توحید کی دعوت دی کہ میں تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا میں ہوں، لہذا تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ پھر قرآن کریم کے بارے اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ اس جیسی کتاب لے کر آ سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انسان کو خلیفہ، جانشین بنا کر بھیجا ہے، اس کے مقاصد کیا تھے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کیسے فوقیت دی، کیسے فضیلت بخشی کہ آدم علیہ السلام کو کے بارے حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کریں، پھر فضیلت دی کہ ان کو جنت میں رہنے کا موقع دیا، ان کو نام سکھا کر علم کے طور پر فرشتوں سے برتری حاصل فرمائی، ان سے فضیلت دی۔ فرشتوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے 5ویں رکوع کے آغاز سے لے کر رکوع نمبر 14 تک بنی اسرائیل کا ذکر کیا، خاص طور پر یہودیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ نے جو ان پر انعامات کیے، جو ان پر اللہ رب العزت نے بدعمالیوں کی وجہ سے سزاؤں کا ذکر کیا، جو انہوں نے نافرمانی کی، کس کس انداز سے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ اس میں بچڑے کی پوجا بھی کی انہوں نے، اللہ رب العزت کی آیات کا انکار بھی کیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، اور ان کی باتوں کی نافرمانی بھی کی۔ تورات کے اندر لفظی طور پر بھی تحریف کی، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اور معنوی طور پر اس کے اندر احکامات کو بدلنے کی کوشش کی۔ 10 رکوع تک یہی باتیں آئی، اور 10 سے 14 رکوع تک بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ مختلف انداز سے اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیج نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی، اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی یعنی اس کی مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا۔ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تو ایک گروہ نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کفینا من بعدہ بالرسل، پے در پے رسولوں کو بھیجا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جو انبیاء علیہ السلام کو نازل کیا ان کے نام بھی لیے، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ کئی انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے جن کے نام ذکر کیے اور کچھ کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا ہم نے ان کو نازل کیا کہ بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ پھر مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کو ہم نے واضح نشانیاں، معجزات دے کر بھیجا، اور ان کی روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد بھی کی۔ پھر بھی جب تمہارے پاس کوئی نبی آتا، وہ بات لے کر آتا جس کو تمہارا دل پسند نہ کرتا، تورات کے مطابق وہ نہ ہوتی یا تورات میں اس چیز کا حکم نہ ہوتا، فرمایا ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا۔ کوئی ابرص مریض جس کو ہم فلبیری کی بیماری کہتے ہیں، کوئی گونگا ہوتا، آپ اس پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ جو مردہ ہوتا، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، مردے کو اللہ زندگی بخشتا۔ ایسی ایسی معجزات عطا فرمائے، تو فرمایا اتنی نشانیوں کے بعد بھی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ کیسے کیسے معجزات انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فرمایا اس کے بعد تمہارے پاس کئی رسول بھی بھیجے، لیکن ایک رسولوں کی جماعت ایسی جس کو تم نے جھٹلا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور فرمایا ایک گروہ کو تم نے انبیاء کے قتل بھی کیا، عزیر علیہ السلام کو قتل کیا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ آگے جا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تورات میں تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا۔ مطلب بنی اسرائیل اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا تورات کے اندر یہ موجود ہے، انبیاء علیہ السلام جن کو تم نے جھٹلایا ہے، جن کی تم نے نافرمانی کی ہے، جن کو تم نے قتل کیا ہے، وہ سارے تورات کی تعلیمات دینے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ آگے زندہ کرنے آئے تھے، لیکن تم نے ان کو ہی جھٹلا دیا، ان کو ہی قتل کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودیوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی تورات میں جو ان کو احکامات دیے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات دی، ان کو بتایا قرآن پر ایمان لاؤ، کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہدایت جتنی ہمیں ملنی تھی ہمارے دل محفوظ ہیں، اب اس میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ جیسے کوئی چیز پردے کے اندر ہو، غلاف کے اندر ہو، باہر سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ کہا ہمارے دل بھر چکے ہیں، اب اس کے اندر آپ کی کوئی بات شامل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ دل تمہارے پردے میں نہیں ہے، بلکہ جو تم نے انکار کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تم پر لعنت فرما دی ہے۔ یعنی تمہارے دل اب سننے کے قابل ہی نہیں کہ ہدایت بات کو سن سکیں۔ فرمایا بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہودیوں میں سے چند گنتی کے افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور دوسرا مطلب کہ تم جو ایمان لاتے ہو تورات کے اوپر، وہ بھی تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ یعنی تورات میں اگر 100% احکامات ہیں، تم 5% عمل کرتے ہو، جو تمہارے حق کی بات ہے اس کو مان لیا۔ تورات کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس بات کو چھوڑ دیا۔ تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہے، تھوڑا سا مان لیا۔ تورات میں آیا انبیاء کو قتل نہیں کرنا، تم نے انبیاء کو قتل کیا، اس بات کو نہیں مانا۔ فرمایا تھوڑی سی باتوں پر تورات پر تم ایمان لاتے ہو، پوری تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم جب ان کے پاس بھیجا جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے،
یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ فرمایا جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تمہارے پاس بھیج دیا، اس میں وہ ساری چیزیں موجود تھی جو تمہاری تورات کے اندر تھی کہ آخری نبی کی یہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے تم فتح طلب کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جب یہودیوں کے اوپر حملہ کرتے تو یہودی دعا کرتے، اللہ جو آخری نبی کی نشانیاں ہمارے کتاب کے اندر ہیں اس نبی کو نازل فرما، ہم اس کے ساتھ مل کر ان مشرکین مکہ پر، ان کافروں کے اوپر حملہ کریں گے، ہم فتح طلب کرتے ہیں۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ وہ پہلے دعا کیا کرتے، اللہ ہم آپ سے فتح کا سوال کرتے ہیں، وہ نبی نازل فرما۔ پھر جب نبی کو نازل فرما دیا، نشانیاں انہوں نے دیکھ لی، تو پھر وہ صحابہ جو یہودیوں میں سے ایمان لا چکے تھے انہوں نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ نبی کی نشانیاں موجود ہیں، تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہنے لگے ہم یہ اس نبی کو نہیں مانتے، صرف بغض کیا، حسد کیا کہ ہماری خاندان سے نہیں ہے، گویا کہ انکار ہی کرنے لگ گئے، کہنے لگے یہ وہ نشانیاں ہی نہیں جو ہماری کتاب میں ہیں۔ فرمایا یہی نشانیاں وہ تھی، بلکہ ایک دعا بھی وہ کیا کرتے کہ اللہ وہ امی نبی جو آپ نے بھیجنا ہے اس نبی کو نازل فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں امی نبی ہوں۔ دعاؤں میں یہ امی کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا گیا کہ جن کو پڑھنا لکھنا اتنا نہیں آتا تھا، وہ دعا بھی کیا کرتے کہ آخری نبی کو نازل فرما۔ جب نازل ہو گئے تو پھر ان کے ساتھ کفر کرنے لگے۔ وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق بیان فرمائی تھی، تورات کے مطابق آپ کی نشانیاں پوری ہو چکی، پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ہماری کتاب میں یہ نشانیاں موجود نہیں تھی، حالانکہ نشانیاں موجود تھی۔ فرمایا یہ جھوٹ بولنے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو ان کافروں پر کہ جنہوں نے کتاب کا ہی انکار کر دیا۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس ضد کی بنا پر۔ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس ضد سے کہ اللہ رب العزت اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا نازل کرتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا۔ جو وہ چیزیں ہدایت پا چکے تھے، نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے کفر کو خرید لیا۔ آج ہم بھی ہدایت حاصل کرنے کے بعد ہم دین پہ جتنا علم رکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں 10% قرآن کریم کا یا حدیث کا علم رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، تو میں دیکھوں میں نے اس 10% علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے۔ مجھے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے پتہ ہے خیانت نہیں کرنی، میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اس کے مخالف چیزوں کو لے لیا۔ انسان ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رہا ہے، جیسے کہ کفار مکہ نے کیا یا جیسے یہودیوں نے کیا۔ انسان دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ ڈالتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ تورات پر ایمان لانے والے ہوتے تو اللہ رب العزت آسمان سے بھی نعمتوں کا نزول کرتے، ان پر خزانوں کی برسات کرتے، زمین بھی اپنا خزانہ اگل دیتی اگر وہ تورات پر ایمان لانے والے ہوتے۔ یعنی دین کے اوپر عمل کریں، اللہ آسمان سے بھی خزانے نازل کرے گا، اللہ زمین سے بھی ہمارے لیے انعامات کو، خزانوں کو نازل کرے گا۔ لیکن انسان دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ ڈالتا ہے، نہ ہی دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ فرمایا صرف انہوں نے بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا منصب دیا ہے یہ ہمارے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان میں چلا گیا۔ وہ بنی اسرائیل یہ سوچتے تھے، خواہش کرتے تھے نبی ہمارے اندر آنا چاہیے،
کفار مکہ نے خواہش کی ہمارا کوئی سردار نبی ہونا چاہیے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ یہ نبی عام سا انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، یہ عام سے انسان کو اللہ نے اپنا نبوت کا منصب دے دیا۔ کوئی ہمارے اندر عہدے دار ہوتا، کوئی علم کے لحاظ سے، کوئی مال کے لحاظ سے کوئی بڑا ہوتا، اس کو اللہ رب العزت نبوت سے نوازتے۔ مشرکین مکہ نے یہ کیا کہ ہمارے اندر کوئی بڑا ہونا چاہیے، جیسے ابو جہل کی خواہش تھی کہ مجھے ملنی چاہیے تھی، میں سردار ہوں، اور تورات والوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت کے فضل کو روکتے ہو؟ اللہ تو چاہتا ہے جس پہ چاہے اپنا فضل کر دے، انسان اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، علم آنے کے باوجود یہودیوں نے عمل نہیں کیا، وہ نشانیاں دیکھ چکے، نشانیوں کے بعد بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، کس کس انداز سے ان کے سامنے معجزات تھے۔ پہلے فرعون سے نجات دلائی، فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس سے نجات دلائی۔ سمندر کو پھاڑ دیا، وہ معجزہ دیکھا۔ پھر ایک ویران جگہ پر گئے، اللہ نے منسلبہ آسمان سے اتار دیا۔ سایہ چاہیے تھا، اللہ نے بادل دے دیے، بارش نازل فرما دی۔ پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کتنی اللہ رب العزت نے معجزات دیے، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہ یہودیوں کے اللہ کا غضب جو یہودیوں پر ہوا، اس وجہ سے ہوا کہ علم ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ آج میں اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، ہمارے پاس علم کتنا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ اللہ کا غضب اس وقت آتا ہے جب انسان علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جب ان سے کہا جاتا اس پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ یعنی یہودیوں کو کہا گیا قرآن پر ایمان لاؤ، کہنے لگے ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم مومن تھے۔ یعنی قرآن کریم جو تورات کے اندر نشانیاں تھی، وہ نشانیوں کے مطابق قرآن بھی نازل ہو گیا، تورات کے کوئی خلاف حکم نہیں تھا۔ اس حکم کے آنے کے باوجود تم قرآن پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کو الزامی جواب دیا، چلو قرآن پر تم ایک بہانہ کرتے ہو، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تم تورات پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تورات کے اندر انبیاء کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا تم تورات پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہو، کم از کم تورات پر ایمان ہوتا تم انبیاء کو قتل نہ کرتے، ان کی نافرمانی نہ کرتے۔ اور تورات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تم نے ایمان نہیں لایا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوا کہ تم تورات پر ہی ایمان لانے والے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، فرمایا بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو الزامی جواب دیتے ہیں، چلو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، کہتے ہو ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا تورات کے اندر تم نے دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نشانیاں کیسی کیسی دی؟ جو نشانیاں ہم نے پیچھے ذکر کی، فرمایا ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی، پھر اس کے بعد تم نے ان کا ہی انکار کر دیا، پھر اللہ کے ساتھ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فرمایا حقیقتاً تمہارا تورات کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔
قالوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، یہودیوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنایا، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بادل کو بھیجا، زبردستی تم سے ایمان لانا چاہا، تم نے پھر کہہ دیا سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وعصینا، اور انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے کہا ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ وہ رویہ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ صحابہ اکرام کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں چیز ہے اللہ اس کا بھی تمہارا محاسبہ کرے گا۔ صحابہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آقا صدقے کا حکم ہمیں دیا گیا، ہم مالی صدقہ کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کہا جہاد کرو، ہم اپنی جانوں کے ساتھ جہاد بھی کریں گے، ہمیں پریشانی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو تمہارے دل کے اندر بات ہو اس پہ بھی محاسبہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے بنی اسرائیل والی بات کہی؟ وہ سمعنا واطعنا، اللہ یہ کام مشکل ہے، میری طاقت میں نہیں، لیکن میں اطاعت کرتا ہوں، میں سجدہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی بات حق ہے، میں اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن فرمایا تم یہ کہو غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ حکم بہت مشکل ہے، ہم اطاعت کریں گے، لیکن اللہ کمی کوتاہی ہوگی آپ معاف کر دینا، اس کا محاسبہ نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں حکم نازل فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو تمہاری طاقت میں ہے اللہ صرف اس کا محاسبہ کرے گا، جو تمہارے اختیار میں نہیں اللہ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر دیکھا جائے انہوں نے بول کر بھی اس کا اعتراض کیا، کتنی بڑی نبی کی گستاخی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ ان کو کہا جا رہا اللہ کا حکم مانے، وہ زبان سے انکار کر رہے کہ ہم نے نافرمانی کی، اتنی نشانیوں کے باوجود، اتنے عذاب آنے کے باوجود وہ زبان سے کہہ دیں کہ وعصینا، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا غضب ان کے اوپر کیسے نازل نہ ہو۔ ہم بھی یہ اللہ رب العزت کی بات کا انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ہم زبان سے نہیں ہم اپنے اعمال کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا سود نہیں کھانا، سود کا کاروبار نہیں کرنا، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی اپنے عمل کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے ان ساری چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، گویا کہ ہم بھی وہ یہودیوں والا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے، یعنی یہودیوں کے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ان کا طرز عمل بیان کر رہے ہیں یہودیوں کا۔ وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جانے والے ہیں، جنت خاص اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں جنت سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اتنے ہی پکے ہو کہ تمہیں اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے ہیں، کیوں دنیا کی مشکلات پریشانیوں میں مبتلا ہو؟ لیکن فرمایا لیکن مسلمان کا طرز عمل اس سے الگ ہے، مسلمان یہ تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اتنی مرضی مشکلات آ جائیں، لیکن مسلمان شہادت کی موت چاہتا ہے، اچھا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن انسان مسلمان یہ تصور نہیں کرتا کہ میں پکا جنتی ہوں۔
مسلمان کا ایمان اور امید اور خوف کے درمیان میں ہے. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اگر آپ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ فیصلہ کر دیں صرف ایک وہ بندہ ہے جس کو میں نے جہنم میں بھیجنا ہے، باقی ساری جنتی ہیں، کہتے ہیں مجھے خوف ہوگا کہ وہ ایک بندہ جو جہنم میں جانے والا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اللہ رب العزت فرمائیں صرف ایک بندہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، مجھے امید ہوگی، اللہ کی رحمت سے امید ہوگی، وہ جنتی ایک جو ہے وہ میں ہوں. مسلمان کا ایمان ایسے ہے. انسان نیک اعمال بھی کرتا ہے، اللہ سے اس کو رحمت کی امید بھی ہے، خوف بھی ہے. یہودیوں کا طرز عمل یہ ہے کہ صرف اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ بھی جھوٹی آرزویں تمنائیں ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہے. فرمایا وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیچا ہے. یہودیوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر آپ کا انکار کیا ہے. فرمایا جو ان کے اعمال ہیں وہ اس کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہم نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے. میں زندگی میں وہ کون سے کام کرتا ہوں کہ جس کے بعد کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ کیا میں سوچ سکتا ہوں کہ میرا انجام اللہ اچھا کرنے والے ہیں؟ میں دن میں کتنے گناہ کرتا ہوں؟ اگر میں کبھی اپنی زندگی میں ایک دن کا حساب کروں، شاید کہ مجھے گناہوں کی تعداد نہ یاد ہو کہ کتنے گناہ کیے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں، پہلے میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اس کے اندر میں نے بے حیائی کو دیکھنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اسٹیٹس لگانا ہے، اسٹیٹس میں میں نے گانا شیئر کرنا ہے، اس کا گناہ ملے گا. اٹھ کے میں نے باہر جانا ہے، کسی سے سلام دعا نہیں کرنی اچھے انداز سے، جا کے اپنی آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کو فروغ دینا ہے. اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرنی، اس کا گناہ ہوگا. میں نے گھر سے باہر نکلنا ہے، میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اس کا گناہ ہوگا. گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے داڑھی کو کٹوانا ہے، شیو کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا ہے، نافرمانی کرنی ہے، اس کا گناہ ہوگا. باہر نکلیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا، کسی کو گالی دیں گے، اس کا گناہ ہوگا. کسی سے ملنا ہے، کھانا ہے، کھاتے وقت میں نے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، اس کا گناہ ہوگا. نماز کا وقت ہوا، نماز نہیں پڑھنی، اس کا گناہ ہے. جھوٹ بولوں گا، کاروبار کروں گا، کسی کے ساتھ دو نمبری کروں گا، اس کا گناہ ہے. یہ سارے گناہ ایک دن کے ہیں. کیا میں اور آپ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کے باوجود ہمارا محاسبہ اچھے انداز سے کرے گا؟ کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا؟ یہودیوں کے اعمال ایسے تھے، ان کو پتہ تھا ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا. ہمارے اعمال بھی کچھ ایسے ہی ہیں. اللہ رب العزت سے اچھی امید چاہتے ہیں، اللہ سے اچھی موت کی دعا کرتے ہیں. اچھی موت اسی کو ملتی ہے جس کی دنیا اچھی ہو. یہ نہیں کہ انسان کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی مسجد میں نہ جائے، کبھی قرآن کی تلاوت نہ کرے، کبھی اذان نہ دے اور اس کو موت سجدے کی حالت میں آ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارے فیصل آباد کے ایک خطیب تھے، ساری زندگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرتے. کوئی ایسا درس، کوئی خطبہ نہ ہوتا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان کو بیان نہ کرتے. کہتے مجھے اس کے علاوہ نیند نہیں آتی جب تک میں ان کی سیرت کو بیان نہ کر دوں. اتنی سچی محبت تھی، دل میں خلوص تھا. جب دنیا سے گئے اسی دن ان کی وفات ہوئی، جس دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے جاتی. 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن، اور آپ سے محبت کرنے والا یہ ادنا سا ایک عالم دین اسی دن 17 رمضان المبارک کو دنیا سے جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو گے، انبیاء سے محبت کرو گے، صحابہ سے محبت کرو گے، اس کے مطابق زندگیاں گزار دو گے، پھر تمہارا انجام بھی اللہ اچھا کریں گے. میں انجام تو اچھا چاہتا ہوں لیکن دنیا اچھی نہیں چاہتا. یہ محض ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کا ہر ایک شخص چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر دی جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور فرمایا یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر بھی دی جائے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی یہودیوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ آخر پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے موت واقع ہوگی، موت کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا تصور ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے
ہم نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، آپ کا انکار کیا ہے، لہٰذا ہمارا انجام اچھا نہیں ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا وہ چاہتے ہیں ہم دنیا میں رہ لیں، ذلیل ہو کر رہ لیں، کسی کے غلام بن کر رہ لیں، پھر بھی یہ زندگی اچھی ہے اس آخرت کی زندگی سے۔ فرمایا ان مشرکین سے بھی زیادہ ان کی تمنا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کے انکاری تھے، وہ کہتے دنیا میں جو ملنا ہے مل جانا ہے، موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے۔ فرمایا ان کا تو ایمان نہیں تھا لیکن ان کا آخرت پر ایمان ہے، اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں 1000 سال کی زندگی مل جائے، غلام بن کر رہ لیں، بیمار پڑے رہیں، لیکن دنیا میں پھر بھی ان کو لگتا ہے آخرت سے ان کی زندگی بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے، جس کا کوئی نعم البدل یا جس کا اللہ معاف کرے، جس کا مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کتنی سے بڑی پریشانی ہو، آخرت کے مقابلے میں وہ چھوٹی ہے، جہنم کے مقابلے میں وہ چھوٹی ہے، اسی لیے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہے اطہر پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ رب العزت کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، جو جبرائیل کا جو میکال کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ رب العزت کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ 14 رکوع تک بنی اسرائیل کا یعنی یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد میں، بغض میں اتنا آگے نکل گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی طرف نبوت کو لے کر آنا تھا، یہ غلطی سے یا جان بوجھ کر آقا علیہ السلام کے پاس نبوت کو لے کر آ گئے۔ نعوذ باللہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل سے نفرت کس وجہ سے کر رہے ہو؟ وہ تو اللہ کے حکم سے نازل ہو رہا ہے، یعنی فرمایا کہ تم جبرائیل سے نفرت نہیں کر رہے، گویا اللہ رب العزت سے نفرت کر رہے ہو، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے نازل ہو رہا ہے۔ دوسری بات فرمائی نفرت تو تب کرو کہ اگر کوئی ایسی چیز لے کر آئے جو تورات کے خلاف ہے۔ فرمایا تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، پھر کس چیز کی وجہ سے تم نفرت کر رہے ہو؟ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، یا اللہ کا دشمن ہے، یا فرشتوں کا دشمن ہے، کسی رسول کا دشمن ہے، فرمایا گویا کہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے، اور اللہ رب العزت کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، وہ اچھے ہیں۔ فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام دونوں فرشتے ہیں، آپس میں دوست ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ ایک کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، ایک کے ساتھ تم نفرت کرتے۔ اور یہاں پر یہودیوں کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہودی جب ایمان نہیں لا سکے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے ہیں، آپ اگر امتحان میں کامیاب ہوگے ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ کے پاس آئے، کہا ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا، کیا تم پختہ عہد کرتے ہو کہ اگر میں نے صحیح جواب دے دیے تم قرآن پر ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ وہ سوال پوچھتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سارے باتوں کا صحیح جواب دیتے رہے۔ آخر میں کہنے لگے یہ بتاؤ تم پر وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پر وحی لاتے ہیں۔ کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اگر تم میکائیل کی بات کرتے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہے، جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت اس کا دشمن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے کسی دوست سے نفرت کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا، اللہ رب العزت اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب ہیں، ان سے دشمنی کرنا گویا اللہ رب العزت سے دشمنی کرنا ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نشانیاں آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا یعنی یہودیوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں عطا کر دی کہ اس نشانیوں کے بعد کسی مزید نشانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی جو انکار کرے گویا وہ کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک، اور نبوت کے بعد ایسی ایسی نشانیاں آپ کے سامنے تھی، مشرکین مکہ نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، فرمایا ان نشانیوں کے بعد کوئی مزید نشانی باقی رہتی؟ آپ کی پیدائش کے موقع پر لوگوں نے دیکھ لیا کوئی عام شخص نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت جب آپ کی دائی آپ کو لینے آئی، اس وقت کے جو واقعات ملتے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس کے بعد بچپن میں جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد دل کو نکال کر جبرائیل علیہ السلام نے زمزم سے دھویا، تو کیا یہ عام شخص ہے؟ ایسی نشانیاں ان کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود فرمایا وہ انکار کرتے ہیں، اور فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا یا کوئی وعدہ ہوتا وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت دلی طور پر تسلی دے رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہودیوں کی عادت ہے، وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا یہ یہودیوں کی عادت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں؟ کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ کیا جو میں بات کہتا ہوں کاروبار کرتے ہوئے جو میری زبان ہوتی ہے، کیا میری ایک زبان ہوتی ہے یا دو ہوتی ہے؟ میں کسی سے جو بات کرتا ہوں کیا میں بات کو پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے 11 نمبر رکوع مکمل ہوا، وہ کسی نے یاد ہی نہیں کر پایا، لکھنے والی باتیں بھی تھیں۔ وہ اس لیے نہیں میرے ذہن میں بات آئی تھی، لیکن آپ نے جو لاسٹ لیکچر میں دیا تھا اس میں ہم نے بتا دیا تھا کون سے کرنے والے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ نہیں جانتے۔ یعنی ان کے پاس جب نشانیاں ساری آ گئی، تورات کے اندر نشانیاں موجود تھی، انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ نشانیاں تورات کے اندر نہیں ہیں۔ فرمایا اپنی کتاب یعنی تورات کو ہی انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ گویا ہم اس کتاب کو نہیں جاننے والے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، حالانکہ وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو محض ایک آزمائش ہیں سو تو کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خرید لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو کام شیاطین کرتے تھے، یہودی اس کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سے اگر کوئی مقابلہ یا مباحثہ کرنا چاہتے اس میں وہ ناکام تھے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، بدعا کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے حق پر نہیں ہے اس کو موت دے دے۔ یہودی اس بارے میں بھی نہیں آئے، ان کو پتہ تھا ہم غلط ہیں۔ فرمایا تو انہوں نے انتقام لینے کے لیے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ شیطان کیا کرتے تھے، یعنی جادو کا سہارا لیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ آپ کوئی بات سوچتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن نہیں کیا ہوتا۔ آپ کو وسوسوں کا شکار ہو گئے، تکلیف بڑھتی چلی گئی، اللہ رب العزت سے دعا کرتے چلے گئے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا فلاں کنویں میں لبید بن عاصم نے آپ کے بال مبارک پر اور آپ کی کنگھی پر جادو کیا ہے۔ آپ نے وہ بال مبارک منگوائے، گرا کھولی، سورۃ الناس سورۃ الفلق پڑھی، اللہ رب العزت نے جادو کا اثر ختم کر دیا۔ فرمایا کہ یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین کرتے تھے۔ فرمایا وما کفر سلیمان، یہودیوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے اوپر تھی، وہ جادو کیا کرتے تھے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کیا کرتے تھے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں کا عمل یہ تھا کہ وہ جادو کیا کرتے، لوگوں کو ایسی چیز سکھاتے جو جادو والی تھی۔ یعنی شیاطین کا یہ کام ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں جو لوگ ایک دوسرے کو جادو سکھاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، فرمایا شیاطین کا کام ہے۔ اور وہ چیز جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ یہ چیز وہ تھی جو آزمائش کے طور پر نازل کی گئی، اور وہ فرشتے جب آزمائش کے طور پر نازل کیے گئے لوگوں کو سکھانے سے پہلے کہتے ہیں ہم فتنہ ہیں، ہمارے ذریعے کفر نہ کرو۔ آج ہم بھی دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی بات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جو بھائی بھائی کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرواتے ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرواتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، ساس نے کروا دیا، بہو نے کروا دیا، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے جان لیا جس نے ایسا کام کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کسی نیکی کا اس کو اجر نہیں ملے گا، چاہے جادو کرنے کے بعد یعنی توبہ کرنے سے پہلے یا جادو کے ذریعے، اس کے علاوہ جتنے مرضی نیک کام کرتا چلا جائے، اگر جادو کیا ہوا توبہ نہ کی آخرت میں کوئی اس کو حصہ نہیں ملنے والا۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، کسی کے بارے میں جادو کروائیں، کسی کے بارے میں جادو کریں، سوچ لیں آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لاتے اور بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً اللہ رب العزت کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگرچہ وہ جانتے ہوتے۔ اس کی وضاحت ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر انسان کا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں درست ہے، اس کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، اس کا تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ سے بہتر ہے، کفایت کر جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بہترین وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اس کے 2 نماز کے اندر خیالات دنیا کے کسی معاملے میں نہیں جاتے، خاص اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نماز کے اندر جو دعائیں پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مفہوم پہ غور کرتا ہے۔ فرمایا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہی فرمایا ایمان لاتے، بچتے یعنی نافرمانی سے بچتے، تھوڑا سا اجر بھی ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم راعینا یعنی ہماری رعایت کر مت کہو،
وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیے، اور سنو یعنی سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی اس قدر بغض میں چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ایسے القابات سے پکارنے لگے جو آپ کی توہین کا باعث بنتے تھے۔ مسلمان کہتے ہیں رعینا، آقا ہماری طرف دیکھیے یعنی ہماری بات سنیں۔ یہودی کہنے لگے رعینن، نعوذ باللہ من ذالک، رعینن کا مطلب ہے احمق، بے وقوف۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے، یا کہتے رعینا، ہمارے چرواہے ہماری بات سن، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ہی ختم فرما دیا، کہا مسلمانوں رعینا نہیں کہنا، انظرنا کہو، تاکہ وہ اس کا غلط مطلب ہی نہ نکال سکیں۔ آج آداب مجلس سکھائے جا رہے ہیں، انسان مجلس میں بیٹھے کوئی ایسی بات نہ کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، اس کا غلط مطلب بھی نکلتا ہو، اچھا مطلب بھی نکلتا ہو۔ اس چیز سے منع فرما دیا، فرمایا اس وقت اللہ رب العزت نے مومنوں کو، صحابہ اکرام کو اس چیز سے منع کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا باعث بن رہا ہے، حالانکہ بات صحیح ہے لیکن گستاخی کا باعث بن رہا، اس سے منع کر دیا۔ آج بحیثیت امت ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا باعث بنے، ہمیں اس چیز کو ترک کرنا چاہیے۔ داڑھی کو کٹوانا، یہود و نصارہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرتے ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تم اس کی سیرت کو، اس کی صورت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس سے نفرت کرتے ہو۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا اظہار ہو رہا۔ آپ کی ختم نبوت پر جتنے اعتراضات اٹھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے اس آیت کے ذریعے ہم ان اعتراضات کا جواب دیں، آپ کی سیرت کو محفوظ کریں، سیرت پر جتنے اعتراضات اٹھیں ان کا دفاع کریں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی منع فرمایا، یہودیوں کے، غیر مسلموں کے عمل سے تشبیہ نہیں کرنی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، انہوں نے کہا رعینہ کا مطلب بدل دیا، اللہ نے وہ کام کرنے سے منع کر دیا، یعنی یہود و نصارہ جو عمل کرتے ہوں ان کے جیسا عمل بھی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ آج میں جو فیشن اختیار کرتا ہوں وہ فیشن میں مسلمانوں والا نہیں، یہود و نصارہ والا اختیار کرتا ہوں۔ کوئی نیا ٹرینڈ چلتا ہے، ٹرینڈ وہ مشہور ہوتا ہے جو انڈیا کا کسی ایکٹر کا، کسی فلم سٹار کا مشہور ہوتا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، میری پینٹ کا ڈیزائن وہ ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں مشہور ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم، جو کسی قوم کی پیروی کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین پسند کرتے ہیں، اینزل اللہ علیکم من خیر، کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر کوئی بلائی اتار دے، من ربکم، جو آپ کے رب کی طرف سے ہو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس کی وضاحت گزر چکی ہے آج ہی کے سبق میں کہ مشرکین مکہ بھی یہ اعتراض کرتے، یہ بات چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں عطا کی گئی، نبوت ہمارے کسی سردار کو ملنی چاہیے۔ کہا مشرکین بھی ایسے کرتے ہیں، اہل کتاب بھی یہی سوچتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کسی نبی کو ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت کو وہ خاص کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، جس کو عطا کرنا چاہیں اللہ رب العزت خاص کر دیں، ہم نہیں پوچھ سکتے۔ فرمایا یہود و نصارہ نے بھی یہی کیا، اور مشرکین مکہ نے بھی آپ کے اوپر اعتراضات کیے، ان کی خواہش تھی نبی ہمارے اندر سے ہونا چاہیے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
یہاں یہودیوں کا ایک اور اعتراض اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات منسوخ ہو چکی تھی، تو یہودی اعتراض کرتے کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہ تھا یہ آیت اللہ نے پہلے نازل کیوں کی، اب اللہ منسوخ کر رہے ہیں۔ قبلے کا حکم ہے، اللہ نے پہلے قبلے کا حکم کوئی اور دیا، بعد میں بدل کیوں دیا؟ اعتراضات کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی ہم آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر آیت آپ کے سامنے لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ اللہ رب العزت کی قدرت پر، اس کی طاقت پر آپ کو یقین نہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی مثال اور اس کی وضاحت ہم پہلے بھی کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو پہلا حکم نازل کیا تھا اس کی مدت ہی اتنی تھی، اس کی مقدار اتنی تھی، جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کام کو کرنے سے منع فرما دیا۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں بھی ملتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں قبلے کے تبدیلی کا حکم ہے۔ اللہ کے ہم لکھا ہوا تھا، اللہ نے مقدار مقرر کر دی تھی کہ ٹائم پیریڈ مدینہ میں آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ جو ہے اتنا یہ قبلہ رہے گا۔ وہ ٹائم پیریڈ مکمل ہو گیا، اللہ نے تبدیل کعبہ کا حکم دے دیا، تحویل کعبہ کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آغاز میں فرمایا میں تمہیں قبر کی زیارت سے منع کرتا ہوں، قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، قبرستان نہ جایا کرو۔ لیکن آپ نے بعد میں فرمایا، ایک ہی روایت کے اندر فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لہٰذا اب میں تمہیں کہتا ہوں قبرستان جایا کرو۔ اس سے انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی محدثین نے، علماء نے، صحابہ نے، کہ شروع میں جب مشرکین مکہ نے نیا اسلام قبول کیا، ان کے اندر قبر پرستی تھی، قبروں کو سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا ان کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے ہی منع فرما دیا، قبرستان ہی نہیں جانا، قبر کے پاس نہیں جاؤ گے، اس سے منتیں مرادیں نہیں کرو گے۔ جب مسلمانوں کا عقیدہ پختہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس چیز سے دوبارہ حکم دے دیا کہ قبرستان جایا کرو۔ اس سے انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ یہاں ایک دن میں نے بھی لیٹنا ہے، یہ قبر میری بھی ہو سکتی ہے، اگلی قبر اس قبرستان کے اندر میری بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو فکر آخرت ہوگی، انسان دنیا بہتر کرے گا۔ اور اس کی مثال ہماری عقل کے مطابق ہمارے معاشرے میں بھی ملتی ہے۔ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس میں دوائی لینے جاتا ہوں، وہ مجھے کوئی میڈیسن تجویز کرتا ہے، آپ نے یہ میڈیسن ہفتہ یوز کرنی ہے۔ وہ ہفتے کے بعد میں دوبارہ جاتا ہوں، وہ میڈیسن چینج کر دیتا ہے۔ کیا میں سوچ سکتا ہوں کہ وہ پہلے ہفتے کی میڈیسن غلط تھی؟ اس کی مقدار اتنی تھی، ڈاکٹر نے میری بیماری کو دیکھا، ہفتے کے لیے مجھے اس مقدار میں میڈیسن دی کہ اس کی ڈوز آپ نے لینی ہے، ہائی پوٹینسی ہے، لو پوٹینسی ہے۔ ہفتے کے بعد اس کی میڈیسن کو چینج کر دیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں پہلے لکھا ہوا ہے، مقدار ٹائم پیریڈ اتنا تھا، اس حکم کی تبدیلی اس لیے ہوئی ہے، نہ کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ پہلے معلوم نہ تھا کہ اس کا حکم یہ ہے اور بعد میں اللہ رب العزت نے چینج کیا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی رب العزت کے لیے ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا آپ کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو رب قرار دیں، بادشاہ قرار دیں، اور وہ کیسا بادشاہ ہے جس کے پاس کوئی حکم چینج کرنے کا اختیار ہی نہ ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت کے پاس آسمانوں کی زمین کی بادشاہت ہے، تو اللہ رب العزت جب چاہے جس انداز سے چاہے حکم تبدیل کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ فرمایا لیکن آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں پر عیسائیوں نے، یہود و نصارہ نے اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے اعتراضات کیے، طرح طرح کے سوالات کیے، مطالبات کیے۔ آپ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے جیسے تم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبات کیے جو اللہ کی گستاخی کا باعث بنتے تھے کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا ایسے مطالبات تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کرتے۔ فرمایا جس نے ایسے بے جا سوالات کیے
جو اللہ کی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا باعث بنتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو کفر سے تعبیر کیا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، گویا کہ اس نے کفر کو اختیار کیا جس نے گستاخی والے سوالات کیے۔ آج میرا کوئی عمل ایسا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا باعث بنے، جیسے ہم نے مثال دی داڑھی کا کٹوانا اور یہود و نصارہ کا ہمارے اوپر اعتراضات کرنا، تو کیا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں کر رہے؟ فرمایا جو گستاخی کا باعث بنے، ایسے سوالات کرے، اس کو اللہ رب العزت نے کفر سے تعبیر کیا کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، مِّن بَعْدِ، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، سو آپ معاف کریں اور درگزر کریں، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں پر یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ آپ پر وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، وہ چاہتے ہیں آپ ان کی پیروی کریں۔ آج کا مسلمان بھی یہی دیکھے، یہود و نصارہ ہمیں چاہتے ہیں ہم ان کو فالو کریں، ان کا سٹائل، ان کا ٹرینڈ جو بھی چلے ہم اس کو فالو کریں۔ فرمایا اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ آج ہم بھی جیسے جیسے ان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی شرائط مانتے ہیں، وہ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا صرف وہ آپ سے حسد کرتے ہیں حق واضح ہو جانے کے بعد، اور فرمایا فاعفوا واصفحوا، آپ درگزر کیجئے، معاف کیجئے۔ یہ حکم اس وقت تھا جب اللہ رب العزت نے جنگ کے احکامات، جہاد کے احکامات نہیں نازل کیے تھے۔ فرمایا وہ جتنی مرضی آپ کی گستاخی کریں، آپ سے مطالبات کریں، آپ نے درگزر سے کام لینا ہے، آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، جب تک اللہ رب العزت آپ کو جہاد کا حکم نہ دے دیں یا کوئی اور حکم نہ دے دیں۔ آپ پہلے ان کی باتیں برداشت کرتے چلے گئے۔ یہودیوں کے جو قبائل مدینہ میں تھے آپ کو نقصان پہنچاتے، لیکن آپ نے اس آیت کے تناظر میں ان کو معاف کیا، صبر سے کام لیا۔ لیکن جب اللہ نے جہاد کے احکامات کو نازل فرما دیا، پھر آپ نے اللہ کے اس حکم جہاد کی پیروی کرتے ہوئے ان کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور آپ جو بھی نیکی آگے بھیجو گے اپنے نفس کے لیے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت جو تم چاہتے ہو، جو تم کرتے ہو، اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کافی دفعہ ہو چکی ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور انسان جو بھی نیکی کا کام اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کرے گا، دنیا میں اس کو فائدہ ہو نہ ہو، اس کو آخرت میں ضرور فائدہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی صدقہ و خیرات کرنے لگیں، یہ نہ سوچیں کہ مجھے دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا۔ فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اللہ کے ہاں تم اس کا اجر پالو گے، بے شک اللہ رب العزت جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ ہم اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرے، کیا میری زندگی کے 24 گھنٹے ایسے گزرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو اللہ رب العزت کی غصاخی کا باعث ہو اور اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے؟ جیسے انسان تنہائی میں ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے اب مجھے میرے والدین بھی نہیں دیکھ رہے، مجھے دوست بھی نہیں دیکھ رہے، کمرے میں اندھیرا ہے، لیکن فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کام تنہائی میں کرو، روشنی میں کرو، لوگوں کے سامنے کرو، چھپ کر کرو، اللہ رب العزت تمہیں دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی، او نصارا، اور عیسائیوں نے کہا کہ مگر صرف عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ سوائے ان کی آرزویں ہی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے تابع کر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یہود و نصارہ کا پھر ذکر کیا کہ جنت میں جانے کے لیے کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان کی دل کی تمنائیں ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں میں نے فلاں پیر کو فالو کر لیا، میں تو پکا جنتی ہوں، مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا، قبر میں سوال ہوگا، میں کہہ دوں گا میں فلاں کا ماننے والا ہوں۔ فرمایا تمہاری دل کی آرزویں ہیں، جنت میں جانے کا صرف وہی راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بیان کر دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور نیکی کرنے والا ہے، فرمایا اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ اور نیکی کی دو شرائط اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرما دی۔ پہلی شرط یہ ہے جو انسان کام کرے نہ اس کے اندر ریاکاری ہو، نہ اس کے اندر کسی کو دکھانے کے لیے کوئی چیز ہو، فرمایا خالص اللہ کے لیے کام کرو۔ اگر انسان کے اندر ذہن میں ریاکاری ہوئی تو وہ منافقت ہو جائے گی۔ فرمایا پہلی شرط نیک عمل کی یہ ہے خالص اللہ کے لیے کام کرو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نیکی ہو، اور نیکی صرف وہی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، یہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ یعنی انسان اگر پہلی چیز سے باہر نکلے گا، اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرے گا، فرمایا وہ منافقت ہوگی۔ اور اگر نیکی اختیار کرنی ہے، نیکی یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کام کرنا ہے، اگر اس سے نکلو گے وہ بدعت ہو جائے گی، وہ گمراہی ہو جائے گی۔ نیکی صرف وہ ہے، نیک راستہ وہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ وہ ہے انسان کا عمل اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو، فرمایا جنت میں وہی جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔